أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووسيه وخليفته مطلوب كل طالب قالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد. آپ کے سامنے جو گفتگو جاری ہے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اے ایماندارو، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی. اگر کسی چیز میں تنازع اور اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف اسے پلٹاؤ، یعنی اللہ اور رسول سے اسے اختیار کرو. اگر تم مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور بہترین بازگشت ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ابتدا میں بھی اللہ نے جو خطاب کیا وہ مومن سے، یا ایھا الذین آمنوا، اور آخر میں بھی جو اللہ نے کہا کہ اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو اگر کسی چیز میں اختلاف ہے، تو اس میں بھی قید لگائی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. تو اصل قضیہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اصل ہے، یعنی اطاعت بھی متوقف ہے ایمان کے اوپر. جب تک ایمان نہ ہو اس وقت تک اطاعت کا کوئی مفہوم نہیں. کیونکہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں آ کر کے اطاعت میں کیا ہوگا؟ اچھی باتوں کی پیروی کرنی ہے، بری باتوں سے بچنا ہے، اچھی چیزیں جو ہیں ان کو بجا لانا ہے. اللہ نے جو حکم کیا ہے وہ اچھی چیزوں کے بجا لانے کا حکم کیا ہے اور بری چیزوں سے دور رہنے کا حکم کیا ہے. تو یہ اچھی چیزوں کو بجا لانا اور بری چیزوں سے دور ہونا، اس میں اللہ کی فرما برداری کرو، یعنی اللہ نے جس چیز کو بتایا ہے کہ یہ اچھی ہے اس پر عمل کرو، اس کو بجا لو. اللہ نے جس چیز کو بتایا ہے کہ یہ بری ہے اس سے دور ہو جاؤ. اسی لیے دوسری جگہ پر رسول کی فرما برداری کرو. کس چیز میں؟ تو بتایا ہر چیز میں. میں زیادہ زور اسی پہ ہے کہ اچھی چیز میں، اور بری چیز جو بری ہے اس سے اجتناب کے لیے کہا ہے تو پرہیز کرو. چنانچہ ما آتاکم الرسول خذوہ، جو رسول لے کے آئے ہیں اسے تم اختیار کرو.
اور ما نہاکم الرسول فانتہوا، اور جو رسول نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، اسے نہ کرو۔ بس رسول جو حکم دے رہے ہیں اسے بجا لاؤ، جو منع کر رہے ہیں اسے نہ کرو، اسی کا نام فرما برداری ہے۔ اسی طریقے سے ولی الامر کا بھی ہوگا کہ جو چیزیں وہ کہہ رہا ہے اسے کرو، جو چیزوں کو وہ منع کر رہا ہے اس سے رک جاؤ۔ اچھا اور برا اللہ اور رسول اور ولی الامر جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اچھی چیزوں کو لے لو، بری چیزوں سے پرہیز کرو، اس میں ان کی پیروی کرو، اطاعت کرو۔ گرچہ اچھائی اور برائی جو ہے وہ عقلی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو اچھا کہہ دے اللہ وہ اچھی ہے چیز، اور جس چیز کو اللہ کہہ دے برا تو وہ بری ہے، چاہے وہ چیز جتنی ہی اچھی ہو یا چاہے وہ چیز جتنی ہی بری ہو، مگر اگر اللہ کہہ دے کہ یہ اچھا ہے تو وہ اچھی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اچھائی اور برائی عقلی ہے، یعنی عقل کائنات کے تمام عقلاء عالم اور خود عقل جس چیز کو اچھا سمجھتی ہے وہ اچھی ہے، اور جس چیز کو برا سمجھتی ہے وہ بری ہے۔ اب یہ بات اور ہے کہ اللہ جو حکم کرے گا وہ کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ عقل کے اعتبار سے وہ چیز جو ہے وہ بری ہو تو اسے اللہ کہے کہ یہ اچھی ہے۔ ابھی اللہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق عقل وہ ہے، معیار جو اس نے بنایا ہے عقل کو، خود ہی عقل کا خلق کرنے والا ہے، اور عقل میں وہی ڈالنے والا ہے کہ اچھی کیا ہے اور بری چیز کیا ہے۔ تو کبھی وہ یہ کر ہی نہیں سکتا کہ بری چیز کو اچھا بتائے، جو ہماری عقل اسے بری سمجھ رہی ہے اسے وہ اچھا کہہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھا اور برا کی تمیز جو عقل کو دیا ہے وہ قوت اسی نے دی ہے۔ جب اسی نے دی ہے تو اس کے اندر وہ صلاحیت اسی نے عطا کی ہے۔ جب صلاحیت اسی نے عطا کی ہے تو خود بھی وہی کہے گا، اور یہ عقل بھی وہی کہے گی جو خدا کہہ رہا ہے، اس کے اور تو نہیں کہہ سکتی ہے۔ مثلا قرآن مجید نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے نفسوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے ڈھالا ہے اور بنایا ہے، سڈول بہترین، وَأَلْهَمْهَا، اس کے بعد اس کے اندر ہم نے الہام کر دیا ہے، فجورها وتقواها، فجور یعنی برائی، تقواها یعنی اسی نفس کی جو اچھائیاں ہیں اس کو ہم نے بیچ دیا، اس کو بتا دیا۔ تو نفس کے اندر ہم نے دونوں چیزوں کو خوابیدہ کر دیا۔ نفس اور عقل کا رابطہ ایک ہے۔ جو نفس میں چیزیں منقدح ہوتی ہیں یعنی پیدا ہوتی ہیں، وہ عقل سے رشتہ ہے اس کا، بغیر عقل میں آئے نفس میں چیز نہیں آتی، اور بغیر نفس میں آئے عقل تک نہیں پہنچتی۔ تو کہتے ہیں لازم ملزوم ہے، جو وہاں ہے وہ یہاں ہے، جو یہاں ہے وہ وہاں ہے۔ جب اس نے یہاں اچھائی اور برائی رکھ دی ہے تو عقل جو ہے اس کے سامنے معیار موجود ہے۔ اب وہی چیز جب سامنے آتی ہے اور بری ہے تو عقل کہتی ہے بری ہے، مت جانا اس کے پاس۔ نفس جو ہے وہ خواہشات، چونکہ خواہشات جو ہیں وہ چاہت وہ عام ہے، چاہت جو ہے وہ کسی سے بھی متعلق ہو سکتی ہو، مگر چاہت میں ایک چیز اور ہے خوابیدہ موجود اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ عام ہے چاہت، لیکن چاہت جو ہے
وہ ہمیشہ خوبصورتی، حسن، جمیل کی طرف ہی ہوتی ہے، کوئی بری چیز کی طرف چاہت نہیں پیدا ہوتی۔ اگر نفس کو وہ چیز بری لگنے لگے تو پھر وہ اس کی چاہت نہیں کرے گا۔ جب چیز بہت ہی مرغوب ہوتی ہے تبھی نفس اس کی طرف جاتا ہے۔ اب یہ بات اور ہے کہ جو بری چیز ہے وہ نفس کے سامنے چونکہ شیطان متمثل کرتا ہے بری چیز کو کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، تب نفس دھوکہ کھا کے اس کی اچھائی کی طرف فوراً رغبت کرتا ہے۔ اب یہاں پر عقل اگر تمیز کیے ہوئے ہے پہلے سے، وہی جو فطرت میں ہے کہ نہیں اس کے اندر جو ہے وہ برائی ہے، تو یہاں نفس میں اور عقل میں جھگڑا ہوتا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ مت کرو اسے، اور دل چاہتا ہے کہ ضرور کرو اسے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ نفس جو ہے وہ اس کی خوبصورتی کی طرف بڑھ رہا ہے، رغبت اس کو ہے اسی مرغوبیت کی وجہ سے، اور عقل جو ہے اس کے اندر کے راز کو جانتی ہے، لہذا وہ روکتی ہے کہ نہ کرو۔ اسی لیے عشق میں اور عقل میں جب جنگ ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ عشق جو ہے وہ نفس عشق کر گیا تو وہ اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں کر رہا ہے، وہ چیز جو اس کو مرغوب ہے وہ اسی کو دیکھ رہی ہے، اسی کو یہ نفس دیکھ رہا ہے، اور عقل جو ہے وہ اچھائی اور برائی کا تجزیہ کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے یہ بری چیز ہے مت جاؤ اس کے پیچھے۔ اب اگر اس میں نفس جیت گیا تو وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اور اگر عقل جیت گئی تو گناہ سے بچ جاتا ہے۔ عقل نفس پر غالب ہو گئی تو وہ چیز جو بری تھی اس کے کرنے سے نفس بچ جاتا ہے، اور اگر نہیں غالب ہوئی عقل، نفس غالب ہو گیا تو وہ چیز یہ کر دیتا ہے، بعد میں جب معلوم ہوا کرنے کے بعد کہ یہ تو غلط تھا تو پھر پچھتاوا ہوتا ہے۔ اسی کو بعبارت دیگر کہا جاتا ہے کہ نفس نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ اس لیے قاعدہ یہ تھا کہ نہ کرے، مگر یہ کر بیٹھا، اسے اچھا سمجھ کے کیا، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو خراب تھا۔ اب جب خرابی کا علم ہوا تو نفس کو پچھتاوا ہوا، اب کیفیت بدل گئی۔ جب کیفیت بدل گئی تو اسی کو کہا اس نے ظلم کیا، اور جہاں سے ظلم آیا نفس کے اوپر وہیں سے اس کے درجہ روحانیت میں منقصت آئی، یعنی نیچے ہو گیا درجہ، اور جہاں نفس کے اوپر عقل غالب ہوئی وہ اس سے بچا، یہ ہوئی اطاعت۔ اور بعد میں بھی اگر اسے علم ہوا کہ یہ خرابی ہے اور جاننے کے بعد اسے خوشی بھی طاری ہوئی کہ یہ خراب چیز تھی مگر دیکھو کمبخت کتنی اچھی لگ رہی تھی اور ہم اسے نہیں بچا لائے، رہے کیا کہنا ہم بچ گئے، تو اس وقت ہوگی مدح عقل کی۔ انسان کی عقل پر نفس کے درمیان اور عقل کے درمیان جو جنگ ہے، اس میں عقل اگر جیتی تو وہ بچا، ظلم سے اور عدل کے راستے پر چلا، اور اگر نفس جیتا تو یہ عقل جو ہے وہ رہ گئی، نتیجے میں معصیت ہو گئی۔ تو اصل میں عقل پر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، عقل جو ہے وہ تو ہے ہی پہلے سے تمیز کرنے والا، وہ کسی کے یہاں بھی تمیز کروائے گا، اصل کام نفس پر کرنا ہے۔ اس لیے حکم دیا جگہ جگہ پر کہ نفس کی پرورش کرو، نفس کو تم تربیت کرو، نفس کو ایسا بناؤ۔ کیا مطلب تربیت کرو؟ تربیت تو کیا ہی ہے اس نے، تربیت کرنے کا یہی مطلب ہے کہ جو عقل کہے پھر نفس کو ڈھرے پہ لگاؤ، اسی پر اطاعت کرتی جائے۔ تو اب جو نفس کے اوپر کام کیا ہوا ہے وہ عقل کے تابع کرنے کے لیے، نفس کو مہار کرنے کے لیے، لجام دینے کے لیے، اب جو نفوس اس پر کام کر کے بلندی تک پہنچ گئے ہیں
کہ ہر مقام پر جہاں خطا بھی ہوتی ہے وہاں پر نفس کے تابع نہیں ہے بلکہ عقل کے تابع ہے، تو وہ منزلت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ بات اور ہے کہ نفس جو ہے چونکہ اچھائی ہی کی طرف جاتا ہے، برائی کی طرف نہیں جاتا، مگر برائی کو اچھائی بنا کے جب پیش کیا جاتا ہے مرغوب ہو جاتا ہے تو اب نفس کے اندر یہ اگر صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ ہر اچھائی اور برائی جو پردے کے اندر بھی ہے اسے دیکھ لے، جو کر رہے ہیں تو وہ کمال جو ہے اس کو حاصل ہو سکتا ہے اور وہ ہمیشہ مطیع و فرما بردار رہ سکتا ہے۔ تو اب یہ نفس کے اوپر کام ہو اور نفس میں ایسے ہی حیثیت پیدا ہو جائے تو یہ صرف ایک ہی ذات تھی کہ جس کا نفس اتنا عالی ہو گیا کہ اللہ نے یہ کہا کہ اب یہ نفس کبھی بھی برائی کی طرف جا ہی نہیں سکتا ہے، چونکہ برائی کی طرف نہیں جا رہا ہے اس لیے ہمیشہ ہی ہماری مرضی کے تابع رہے گا، اور جب مرضی کے تابع رہے گا تو اس کو اب ہم لیے لے رہے ہیں اور اس کی جہاں پہ مرضی دیے دے رہے ہیں۔ صلوات محمد میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب دیکھیں انسان کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے رفتار کرنا انسان کے لیے بہت مشکل کام ہے، سمجھنا بھی اس کا اور رفتار بھی کرنا۔ مگر اگر سمجھ گیا اور اس پر رفتار کرتے کرتے عادت پڑ گئی تو پھر وہ اس کی حلاوت اور شیرینی سے جب مزہ اس کے نفس کو مل گیا تو پھر وہ کبھی اس کی مخالفت نہیں کرے گا اور پھر وہ نفس کو تربیت کرے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ ان المؤمن بمجاہدۃ النفس، اصل میں مومن تو وہ ہے جو اپنے نفس کو تربیت کیے ہوئے ان یغلبہا، کہ وہ اپنے نفس پر غلبہ پائے ہوئے اور ہر طرح سے نفس کو مومن جدھر چاہتا ہے ادھر لے جاتا ہے، یہ نہیں کہ نفس جدھر چاہے ادھر لے جائے۔ اور مومن کہتے اس کو ہے جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر، اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یعنی ہر اللہ کی بات کا ماننے والا ہے، ہر اللہ کی بات جو اللہ نے منع کیا ہے اس پر عمل کرنے والا ہے، مومن وہ ہے۔ اور مومن جو ہے اپنے نفس پر غلبہ پیدا کر لے مجاہدہ سے تو وہی اصلی مومن ہے، وہی اصلی مومن ہے۔ بعبارت دیگر یعنی یہ مومن جو ہے نفس پر اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ نفس کی مجاہدت کی وجہ سے اپنے نفس پر غلبہ پایا ہے، نفس کی مخالفت کرتا ہے، نفس کی اطاعت نہیں کرتا۔ یہ کہاں مطلب ہے، کس جگہ پر کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ چیزیں کہ جو بری ہیں مگر نفس جن کے جلوے سے یہ سمجھتا ہے کہ اچھی ہیں ان کی وہ جو پیروی کرتا ہے، وہ پیروی سے جو انسان اپنے نفس کو تربیت کر لے اور اللہ کی پیروی کی طرف چلا جائے بجائے نفس کے، وہی اصلی مومن ہے۔ منظور یہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ نفس کی پرستش اللہ کی پیروی کے مخالفت میں ہے، تو اللہ کے مقابلے میں جو چیز آئے اور اس کی جو پیروی کی جائے وہ شرک ہوا کرتا ہے، وہ ایمان کے خلاف ہو گیا نا۔ جہاں شرک آیا وہاں ایمان ختم ہو گئے۔ آپ دیکھیں نا کہ فرمایا ہے قرآن مجید نے کہ ایک من اتخذ ہوا الہ، جو شخص اپنی خواہشات کو اپنا خدا مانتا ہے، اپنا معبود مانتا ہے، تو مشرک کون ہے؟ اصلی وہ ہے۔ آپ اگر اس نقطے سے آگاہ ہو جائیں، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، ہم تو صرف اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی کمی کیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور رسول نے اور ہم نے جس کو بتایا ہے کہ یہ ولی ہے اس کی اطاعت کرو، اللہ نے یہی کہا نا۔ تو اب اگر ہم
اللہ کے بتائے ہوئے ولی سے ہٹ کے کسی اور کو ولی ہمارا دل چاہتا ہے اس کو ہم اختیار کر لیں اور اس کے تابع و پیروکار ہو جائیں تو ہم اپنے نفس کی پرستش کر رہے ہیں، اللہ کی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کہنا اتنا ہی چاہ رہے ہیں کہ یہ ولی جو ہے جسے ہم نے سوچ کے اپنا ولی تصور کر کے اور اپنا حاکم سمجھ کے اس کی پیروی کی ہے، یہ ہمارے نفس کی پیروی ہو رہی ہے۔ اور جس ولی کو ہم نے چھوڑ دیا اور اللہ نے بنایا تھا اس میں اس کا کچھ نہیں بگڑا، وہ تو ولی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور جس کو آپ نے بنایا اس کا بھی کچھ بنا نہیں، جس کو اللہ نے بنایا آپ کے چھوڑنے سے کچھ بگڑا نہیں، جس کو آپ نے بنایا اس کا کچھ بنا نہیں، فقط آپ نے کیا کیا، اپنے نفس کی پیروی کر لی، اور جو اپنے نفس کی پیروی کر لیا خدا کے مقابلے میں وہ ہو گیا مشرک۔ تو اب یہاں مسئلہ یوں ہے، یہ بحث نہیں ہے کہ ان کو نہیں مانا تو کافر ہو گئے، ان کو نہیں مانا تو کافر ہو گئے، اور ان کو مان لیا تو مومن ہو گئے، یہ نہیں ہے مسئلہ۔ یہ ہے کہ ان کے وجہ سے نہیں بلکہ آپ نے اپنے نفس کی پیروی کی، اس لیے آپ مشرک و کافر ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے اس باب میں ان کے سوال کا بھی جواب ہو جائے کہ اللہ نے بنایا ہے کہ یہ ہے اولی الامر یا ولی، اور ہم نے کہا کہ یہ نہیں بلکہ یہ ہے ولی، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ نے کسی کو ولی بنایا ہے اور اس کے مقابل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں یہ ہے، تو اب ہم اللہ کے مقابلے میں جسے ولی لے آئے ہیں وہ کس بنیاد پر لے آئے؟ اپنے نفس کی خواہشی کی بنیاد پر تو لے آئے۔ تو ہم نے در حقیقت ولی مانا جو ہے وہ اللہ کے کہنے سے نہیں اپنے نفس کے کہنے سے مانا ہے۔ تو نفس نے جو حکم دیا اس کی ہم نے پیروی کی تو ہم مطیع پروردگار نہیں ہوئے، ہم مطیع نفس ہو گئے، اور جو مطیع نفس ہے وہ کافر بھی ہے اور مشرک بھی ہے، وہ کافر بھی ہے اور مشرک بھی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں کسی کو ثابت کرنے کی کہ فلانا فلانے کو نہیں مانتا تو کافر ہے، فلانا فلانے کو نہیں مانتا تو مشرک ہے۔ ہم اس ذات کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص اللہ کے مقابلے میں اگر نہیں مان رہا ہے تو یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے۔ اس دن ہم نے آپ سے کہا ایک لفظ میں کہ رسول اللہ جاتے وقت اپنا کوئی جانشین بتا کے گئے یا نہیں گئے؟ اگر نہیں بتا کے گئے تو اللہ نے نہیں بیان کیا۔ قرآن مجید میں کوئی تذکرہ آیا جانشین کا یا نہیں آیا؟ نہیں بنایا اللہ نے تو اللہ نے نہیں کہا۔ تو جب اللہ نے نہیں کہا تو اس کا مطلب ضرورت ہے ہی نہیں، ہے نا؟ ایسا ہے نا؟ اگر ضرورت ہوتی تو ہر ضرورت تو پورا کر رہا ہے، یہی ایک ضرورت کیوں نہیں پورا کر رہا وہ؟ اس کا مطلب ضرورت نہیں ہے۔ اب صرف رسول ہی تک رہیے، آپ آگے نہ بڑھیے، کسی کو رہنما نہ مانیے۔ اور اگر ضرورت ہے، آپ کی عقل کہتی ہے کہ ضرورت ہے، تو پھر آپ کی عقل زیادہ عقل مند ہے یا جو اس عقل کا خلق کرنے والا ہے وہ زیادہ عقل مند ہے؟ کون زیادہ ہے یہ بتائیے آپ۔ اگر آپ نے کہا آپ کی ہے تو یہ سراسر غلطی کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کی عقل تو جگہ جگہ پہ دوسرے سے مقابلے میں ٹھہر جاتی ہے۔ تو خالق ہی سب سے بلند تر ہے۔ اگر وہ ضرورت نہیں سمجھتا تھا تو آپ کو بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور اگر ضرورت ہے تو وہ عقل سمجھتی ہے تو ضرور معین کیا ہے، بغیر معین کیے جائے گا نہیں۔ تو جسے معین کیا ہے وہ کون ہے؟
اور رسول ہی نے کیا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ جو بھی کرے گا رسول کے ذریعے سے کروائے گا. جب رسول کے ذریعے سے کروائے گا تو رسول نے پوری زندگی میں کس کو اپنا جانشین بنایا ہے؟ آپ یہ ڈھونڈیے کہ ابتدائے زندگی سے لے کے 23 سال میں ہر جگہ پر رسول نے کس کو اپنا جانشین معین کیا ہے؟ جس کو اپنا جانشین ہر جگہ معین کیا ہے وہی رسول کے بعد بھی جانشین ہے. اب تلاشی کس کو کیا ہے؟ آپ ہر جگہ پر ڈھونڈ کے لے آئیے. ہر جگہ پر رسول نے علی ابن ابی طالب کو معین کیا. اول دعوت دیکھ صلوات محمد بلندتر صلوات. اول وقت اول دعوت میں رسول نے جو اول ہے اسلام کی دعوت ذوالشیرہ اس میں یہی تو کہا نا کہ میں نبی ہوں ادھر سے آیا ہوں جو میری تصدیق کرے گا وہ میرا وصی ہوگا میرا وزیر ہوگا میرا خلیفہ ہوگا. یہی کہا نا. اور ساری تاریخوں نے یہ لکھا ہے چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو. اب اس کے بعد کے جتنے فرقے بنے چاہے وہ وہابی ہو چاہے وہ تکفیری ہو بہرحال اس کتابوں سے انکار نہیں کر سکتا جن سے ہمیں یہ جو سورس تھے جو ہمیں پہنچا یہاں تک. تو انہوں نے سب نے یہ لکھا کہ جو میری تائید و تصدیق کرے گا. وہاں پہلے ہی رسول اللہ اگر کھڑے ہوتے ساتھ یہ کہتے کہ بھائی میں رسول ہوں اور میں رسالت پر فائز ہوں میں آیا ہوں میرے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے اور دیکھو میری ساری چیزوں کی عمارت اور اس کی وزارت جو ہے میرے بھائی علی انجام دیں گے تو ہم یہ کہتے کہ شروع ہی سے شروع ہو گئے. لیکن وہاں تو اوپن دیا نا اسپاٹ. رسول نے کہا جو بھی میری تصدیق کرے گا. تو اب کہاں گئے خلیفہ بننے والے تصدیق کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ آپ بتائیے. کوئی ایک کھڑا ہوا کوئی نہیں کھڑا ہوا. پہلے سب سے کھڑا ہوا وہی 13 برس کا بچہ اور پھر اس کے بعد دوسری دفعہ بٹھال دیا پھر اعلان کیا پھر کھڑا ہوا وہی بچہ اور پھر تیسری دفعہ کھڑا ہوا وہی بچہ. تب پھر نبی نے کہا کہ یہ میرا وزیر ہے یہ میرا وصی ہے یہ میرا خلیفہ ہے یہ میرا جانشین ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے اللہ نے رسول سے کیا کہلوایا جو کرے گا تصدیق وہ ہوگا. کوئی کھڑا نہیں ہوا اور یہاں تک کہ تیسرے دن جب یہ ہو گیا تو پھر کفار نے ابو طالب سے کہا کہ ابھی تک اپنے بھتیجے کی پیروی کر رہے تھے اب تم اپنے بیٹے کی بھی پیروی کرو. تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ ذوالشیرہ میں ہی اللہ نے رسول کے ساتھ ان کے ساتھ رسول کے اولی الامر کا بھی تعین کروا دیا. رسول کے ساتھ اولی الامر کا بھی تعین کروا دیا اور رسول کی پیروی کرنے کے ساتھ اولی الامر کی پیروی کا بھی اعلان خود ہی کفار نے کر دیا اور کہہ دیا کہ ابو طالب تم بھتیجے کے ساتھ بیٹے کی بھی پیروی کرو. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. مولا علی کا بلندتر نعرہ حیدری خوشنود امام زمانہ بلندتر صلوات. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ اولی الامریت کا مسئلہ میں نے جو دعویٰ کیا آپ سے کہ ابتدا سے ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے روایات بھی بتا رہی تاریخ بھی بتا رہا ہے ہر جگہ پر یہ ہے کہ ابتدا سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں تھا اور ایک وقت میں نہیں رسول کے زمانے میں نہیں اور بعد میں آنے والا مسئلہ ہے ایسا نہیں ہے. تو میں یہ آپ کو یہاں تک لے آیا کہ اصل میں اطاعت اللہ کی رسول کی اور اولی الامر کی دونوں وہی معین ہو گئی اول دن. تو رسول کے ساتھ ساتھ اولی الامر ہے اور یہ بھی طے ہے کہ رسول جو بھی وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرے
اگر وہ وعدے کے بعد پھر جائے تو پھر رسول نہیں. تو جو کہا یہ کہ جو بھی میری تصدیق کرے گا وہی میرا وزیر و وصی و خلیفہ ہوگا، جب یہ وعدہ کر رہے ہیں نا، تو اب تصدیق کرنے والا جو تصدیق کرے اور وہ اس کو نہ کہے کہ یہ خلیفہ ہے تو وعدہ خلافی ہے کہ نہیں ہے؟ تو وعدہ خلافی ہو جائے گی. تو اسی لیے فرمایا کہ یہ میرا وزیر ہے، وصی ہے، خلیفہ ہے. اور اگر اس کو نہیں مانتے ہو تو یا تو یہ کہو کہ رسول وعدہ خلاف تھے، اور یا یہ مانو کہ رسول نے اعلان کیا ہے تو علی تھے مولا. تو یا مولائیت علی کا اعتراف کرو یا خیانت رسالت کا اعتراف کرو، چارہ نہیں ہے تمہارے پاس. اور رسول خائن ہو نہیں سکتا تو علی ہی کو مولا مان لو، بہتر ہے. صلوات پڑھیں محمد والا. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. میں آپ کے سامنے یہ تو ایک جلیل نقطہ ہے کہ جو عرض کیا، لیکن نفس سے گفتگو چل رہی تھی. انسان جو ہے وہ نفس کو جو چیز مرغوب ہے اس کے لیے میں ایک مثال اور آپ کے سامنے لاتا ہوں اور بات کو منتہی کرتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ انسان کا نفس ہمیشہ اپنا تحفظ چاہتا ہے. مومن کہتے کس کو ہیں اور اس کے ایمان کی حیثیت کیا ہے؟ ہر مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے. ہر مومن کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، بغیر اس کے وہ مومن نہیں. ہر مومن کو اپنے ایمان کی بنیاد سے کبھی بھی نفاق نہیں آنے دینا چاہیے، نفاق نہ آنے پائے. اور یہ نفاق کے لفظ عجیب و غریب ہے، یہ صرف ایمان ہی اور اعتقاد ہی میں نہیں بلکہ زندگی میں بھی نہیں آنے دینا چاہیے، روزمرہ کی زندگی میں بھی نہیں آنے دینا چاہیے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ نفاق کو اللہ نے مرض سے تعبیر کیا ہے نا قرآن. فزادہم اللہ مرضا، اللہ جو ہے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا پھر ان نفاق کو. تو اگر یہ یقین ہے آپ کو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اس کو مرض کہا ہے تو یہ مرض جو ہے بحیثیت مرض چاہے اعتقاد میں ہو، ایمان میں ہو، اور چاہے آپ کی زندگی میں ہو. ایمان کیا ہے، اعتقاد کیا ہے؟ اصول دین ہے. اور اس سے ہٹ کر کے زندگی کیا ہے؟ فروع دین ہے. تو چاہے فروع دین میں ہو چاہے اصول دین میں ہو، ہر دو جگہ یہ مرض ہے. اور جب مرض آئے گا تو وہ اپنا اثر کرے گا، آپ کی زندگی پر وہ اثر انداز ہوگا. نفاق نہیں ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں بھی. لیکن آج کل بڑی مصیبت یہ ہے کہ کچھ اسی طرح کا ٹرینڈ ہو گیا کہ جو آدمی زیادہ منافق ہے اس کو کہتے ہیں بہت ہی تیز ہیں، کیا کہنے، بہت ہی اسمارٹ ہیں. کیا کہنے، کاہے کے اسمارٹ ہے بھائی؟ واہ واہ واہ. کس کو کہتے ہیں اسمارٹ؟ اس کو کہ جو زیادہ نفاق کر لے رہا ہے. آج کا یہی چلن. لیکن درحال ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ جو نفع اور ضرر میں تمیز کر کے نفع کی طرف ہمیشہ رہتا ہے، ضرر نہیں آنے دیتا. کیا کہنے، ہمیشہ جو ہے وہ نفع اور ضرر میں جب تمیز کرے گا تو دو کیفیتیں ہیں. اللہ کی مخالفت ضرر ہے اور اس کی موافقت نفع ہے. کبھی بھی اس سے معصیت سرزد ہی نہیں ہوگی تو وہ اسمارٹ کہلائے گا، وہ تیز ہے، وہ ذہین ہے. اس لیے مومن کے لیے ہے بھی یہی کہ مومن سے خطا نہیں ہوتی، بہت کم چوک ہوتی ہے مومن سے. کیوں؟ پھر وہاں تعبیر کی گئی ہے چونکہ ایمان ہے اس کے پاس، نفاق نہیں ہے، اس کے پاس نور خاص ہوتا ہے. فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے راہ دیکھتا ہے. واہ واہ واہ. اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، نہ کوئی ضرر میں نہیں گرتا، ہو ہمیشہ نفع میں رہتا ہے. اور منافق مرض والا ہے، لہذا
ضرر پہنچائے گا ہی. ہم کو اس سے فرار کرنا چاہیے نفاق سے، زندگی میں بھی یعنی فروعات میں بھی، فروعات ہے نا زندگی ہے، اور اعتقاد میں بھی. واہ اسی لیے آپ دیکھیے، اور سب برا جانتے ہیں اس کو، کرنا اور بات ہے. برا جاننا اور کرنا دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. واہ مجبور ہو جاتے ہیں تو کر لیتے ہیں. کیا کریں، کوئی راستہ نہیں تھا ہمارے لیے. اس کا مطلب یہ عقل تھک گئی ان کی. اب ان میں عقل میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اچھائی کی طرف جاتی، اسی برائی کو پکڑ لی. وَإِلَّا ضرورت کیا تھی اس نفاق کو اختیار کرنے کی؟ کیا مجبوری ہے آپ کو؟ کوئی مجبوری نہیں تھی، مگر چونکہ وہ اپنے کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم معذور تھے اس لیے ہم نے ایسا کر لیا، ورنہ سبھی برا مانتے ہیں. بھائی نفاق میں دو روئی ہوتی ہے نا، تو جو بھی انسان دو روح ہوتا ہے کتنا جلدی آپ بگڑ جاتے ہیں. اچھا دو روح ہے، مگر انسان دوسرے کو دو روح دیکھ کر کے بگڑتا ہے، مگر جب خود دو روئی کرتا ہے تو متوجہ نہیں ہوتا کہ میں بھی کر رہا ہوں. ہے نا حق یہ بات؟ اب لگے گی، یہ سب کے دل پر لگے گی. خود کو نہیں دیکھتا کہ ہم بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ہم نے بھی یہی حرکت کر دی جو کر رہا تھا. اگر خود کو بھی متوجہ کر لے، دو روئی سے اپنے آپ کو بچائے، زندگی میں دو روئی نہ آنے دے، نفاق نہ آنے دے، تو اس کی زندگی پاکیزہ ہو جائے. اسی معنوں میں کہا ہے کہ مومن کی زندگی، کہ جو مومن ہے اور عمل صالح انجام دے رہا ہے، اس کی زندگی طاہر ہے، پاکیزہ ہے. اس معنوں میں کہ نفاق رجس ہے، نجس ہے، یہ اس کی زندگی میں جب نہیں آئے گی تو زندگی پاکیزہ رہے گی، اور جب نفاق آئے گا تو زندگی پاکیزہ نہیں رہے گی، نہ اعتقاد کے اعتبار سے اور نہ ہی عمل کے اعتبار سے. عمل و اعتقاد دونوں کے اعتبار سے زندگی کو پاکیزہ رہنا چاہیے. پاکیزہ کب ہے؟ جب نفاق نہ ہو، منافقت نہ ہو. چیزوں کو جاننا، اب یہ نفاق سے دور کیسے ہو، نفاق کیسے ہم سے دور ہو، اس کو کیسے پہچانے، کیسے جانے؟ تو عہد پیغمبر میں میزان تھا اور وہ میزان بتا دیا، مگر پیغمبر نے خالی اسی زمانے کے لیے نہیں بچایا یا اسی زمانے کے لیے نہیں بتایا، بلکہ ہر زمانے کے لیے. تو اس وقت پیغمبر کے لیے ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم منافقوں کو اس طرح پہچانتے تھے کہ جیسے ہی علی سامنے آ جاتے تھے ان کے چہرے بن جاتے تھے. جب چہرے بن جاتے تھے تو ہم پہچان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے، اور جن کے چہرے پہ بشاشیت اور خوشحالی آ جاتی تھی تو ہم پہچان لیتے تھے یہ مومن ہے. تب علی تو ہے نہیں، اس وقت ہی گزر جائے تو ہم پہچان لیں. بھائی شیعہ کے گھر میں پیدا ہونا شیعت نہیں ہے، اب معیار علی ہیں. خاندان و قبیلہ معیار نہیں ہے کہ آپ نے کہا شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے مومن ہوگا، نہیں، معیار علی ابن ابی طالب ہیں. تب ایسا معیار جو ربی نے دیا ہے وہ تو ہے نہیں کہ یہاں سے گزرے تو ہم دیکھیں. تو اب وہاں پر اللہ نے رسول سے کہلایا کہ ایک ہی زمانے کے لیے معیار نہ رہ جائے، ہمیشہ کے لیے رہے. اس سے پہچان اب اور کر لینا، جب تذکرہ ہو اور وہ خوشحال ہو جائے تو سمجھنا یہ مومن ہے، اور تذکرہ ہو اور بدحال ہو جائے تو سمجھنا یہ منافق ہے. ایک سلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اسی سے تنہا یہی نہیں بلکہ اور آگے بھی خالص اتنا ہی نہیں کہ اللہ نے رسول کے ذریعے سے یہ تمیز کروا دی. آج دعویٰ کرتے ہیں سبھی ہم بھی محب اہل بیت ہیں، ہم بھی محب علی ہیں، ہم بھی محب علی ہیں. ہر آدمی لڑ رہا ہے، تو پہچان کیا ہے محب علی ہونے؟ ان کا ذکر کرو، اندازہ چل جائے گا. چہرے کی حالت بتائیں گے، اس لیے کہ محبت تو خابیدہ ہے نا، دل کے اندر ہے. تو ہم کیسے جانے کی ہے کہ نہیں ہے؟ تو دو راستے بتائے گئے. ایک راستہ تو یہ ہے
کہ تذکرہ علی ابن ابی طالب ہو، اور ایک راستہ اور بھی بتایا گیا، پر چونکہ وہ بھی تذکرہ زیادہ قوی تر ہے، کہ اس لیے کہ جو دوسرا راستہ بتایا گیا وہ بھی دل ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ وہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ ہے مخلص و محب علی یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ والبراءۃ من اعدائہم، ان کے دشمنوں سے براءت رکھتا ہو۔ اب براءت کیسے سمجھیں؟ براءت نہیں کرنا تو دل کے اندر ہے بھائی، جیسے محبت ہے ویسے ہی نفرت ہے، نفرت بھی دل میں رہنی ہے، محبت بھی دل میں رہنی ہے، تب کیسے سمجھ میں آئے؟ تو ان کہا جیسے یہاں تذکرہ سے سمجھ میں آتا ہے، ویسے ہی اگر براءت کے الفاظ جاری ہوں دشمن کے لیے اور اگر یہ اس میں شریک نظر آتے ہیں تو سمجھ لو یہ کون ہے؟ صلوات علی محمد والے نفس کی بلندی جو ہے وہ انسان کو کرامت تک پہنچاتی ہے، اور یہ نفس کی بلندی عجیب و غریب ہے۔ بس میں نے ختم کر دیا یہاں پر چند جملے، آپ سب سے جہاں جہاں یہ آواز جائے گی سب سے گزارش ہے، میری توصیہ ہے ہر ایک فرد شیعہ سے کہ للہ اگر محب اہل بیت ہو اور ان کے چاہنے والے ہو تو آپس میں شیعہ کا محب رہے، ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرو، متحد رہو۔ مومن وہی ہے جو دوسرے مومن کو دیکھ کے خوشحال ہو۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ تو اب آپ کے سامنے جو کئی مرتبہ تکرار ہو چکا، بہت سے شرائط میں سے ایک شرط یہی ہے کہ جو خلافت و امامت علی ابن ابی طالب کا قائل ہے وہ مومن ہے، اور قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی ہیں، ہے نا؟ تب مومن جو واقعی ہو تو عام مسلمان بھی مومن ہے، لیکن جو اعلیٰ ترین مومن ہے کم سے کم مومن بھائی ہیں، تو آپس میں دو بھائیوں میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام، اگر خالص عقلی بات کرو تو مصیبت ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ عقلی بات کرتے ہیں، کچھ سپورٹ نہیں، اور اگر حدیث لاؤں تو مصیبت ہے کہ حدیث کا کوئی زور نہیں، پتہ نہیں اچھی ہے ضعیف ہے کیا ہے۔ تو مستند ہے یہ حدیث، صحیح حدیث، کہ حضرت نے فرمایا کہ من اراد ان یعلم، جو شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ جانے کہ اس کے دل میں ہماری محبت ہے کہ نہیں ہے، بہت بڑا پیمانہ ہے، آسان نہیں ہے بھائی، دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں، اب تل جائیں اس پیمانے پہ تو ڈرنا نہیں چاہیے، اپنی کمیوں کو دور کرنا چاہیے۔ جو یہ سوچتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ جان جائے کہ واقعی ہم محب اہل بیت ہیں یا نہیں ہیں، اس کے دل میں ہماری محبت ہے یا نہیں، فَلْيَمْتَحِنْ قَلْبَهُ، تو اس کو چاہیے اپنے دل کا امتحان کرے۔ پوچھا مولا وہ کیسے امتحان ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس طرح سے ہوگا، اگر اس کے دل میں میرے محب کی محبت پائی جاتی ہے تو وہ میرا چاہنے والا ہے، اور اگر میرے محب کی محبت نہیں پائی جاتی تو جھوٹا دعویٰ کرنے والا۔ صلوات پڑھیں محمد وحدت و انسجام۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، حق پر اتفاق بہت کم ہے اور باطل پر اتفاق بہت زیادہ ہے۔ نہج البلاغہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، حیرت ہے اور تعجب ہے کہ جتنا ہی باطل پر اتفاق ہے اتنا ہی حق پر اختلاف ہے۔ کیا کہنے؟
کب کہہ رہے ہیں؟ کوفے میں کہہ رہے ہیں، کوفے والوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں شام باطل ہے، علی حق ہے بنص رسول، یا علی آپ کے ساتھ حق ہے، آپ حق کے ساتھ ہیں، بارے الہا ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی جائیں ادھر ہی حق کو بھی پھیرتا جا، ہے نا؟ تب حق ہے نا، تو ان کا مقابل جو بھی آئے گا وہ باطل ہے، اب وہ کسے باشد ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، تو جو بھی ہے وہ باطل ہے، یہ حق ہے۔ مولوی فرما رہے ہیں کہ باطل کا اتفاق جو ہے حیرت ہے، تعجب ہے، جتنا ہی وہاں اتفاق ہے اتنا ہی یہاں حق پر اختلاف ہے، حق پر لوگ متفق نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی ایک معیار بتایا کہ جس کے پاس حق ہے، بات کو سمجھیے نقطہ کہاں ہے، جس کے پاس حق ہے اس سے نفرت کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ بات نہیں سمجھ پائے، آپ پہنچ نہیں پائی، ہماری زبان نہیں پہنچا پائی۔ بھئی جس کے پاس حق ہے اس سے نفرت کرنے والا حقدار نہیں ہو سکتا، باطل ہی ہوگا۔ جو حق پسند ہوگا کبھی حقدار سے نفرت نہیں کرے گا۔ علی حق ہے اور جو علی کا محب ہے وہ حقدار ہے۔ اب اس حقدار سے اگر کوئی نفرت کر رہا ہے تو وہ باطل ہے۔ اب اس سے محبت وہی کرے گا جو حقدار ہوگا۔ اسی لیے معیار بتایا کہ دیکھو اگر میرے محب سے اس کے دل میں، تمہارے دل میں محبت ہے تو تم سمجھو میرے محب ہو، اگر نہیں ہے تو تم میرے بھی محب نہیں ہو، جھوٹا دعویٰ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل علی کا، مولا علی کا بلند تر نعرہ حیدری، وجود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ بس عزیزان اکرامی وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ اندازہ کریں کہ کس اندازے سے امام علیہ السلام نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ ہمیں اللہ پر ایمان، توکل، بھروسہ، نفاق سے دوری اور محبت آل محمد علیہ السلام، جہاں جس دل میں یہ بیٹھ جائے گا، یہ نسخہ ہے واقعاً آزمودہ، وہاں نفاق بھی دھیرے دھیرے چلا جائے اور توکل کی کیفیت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ توکل ہوگا بے انتہا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل و کرائم میں سے، عجائبات میں سے ہے یہ بات، اعلیٰ مجمع نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو ہے اسی کے پاس رہے کافی۔ اصل تو یہ ہے کہ دل میں سما جائے نا، اکثریت تو معیار نہیں نا، اقلیت ہی صحیح، مگر دل میں رہنا چاہیے۔ مولائے کائنات ایک جنگ میں ہیں، اور جنگ کے لیے جیسے ہی آپ آگے بڑھے، مقابل جو آیا مد مقابل، اس نے کہا یا علی آپ کریم ہیں۔ مولا نے کہا بے شک میں کریم ہوں۔ کہا ابن کریم ہیں، یہ تو زبازد عام و خاص ہے، کہنا کیا چاہتا ہے، کافر تھا۔ اس نے کہا اپنی تلوار ہم کو دے دو۔ مولا کائنات نے پھینک دی۔ جیسے ہی اس نے تلوار لے لیا، لینے کے بعد کہا یا علی عجباً، کتنی بڑی تعجب کی بات ہے کہ آپ نے میدان جنگ میں جو سلاح آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اسے آپ نے میرے ہاتھ میں دے دیا، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نے مسکرا کے کہا دو باتیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ تو نے کرم کا حوالہ دیا اور اس کے بعد تو نے مانگا، اب مجھے حیا آئی اور میرے کرم کے خلاف تھا کہ تو مانگو میں تجھے دوں نا۔ دوسری بات، مومن جو ہے وہ کبھی ان چیزوں پر توکل نہیں کرتا۔ میں تو جس کا مومن ہوں، جس کی طرف سے یہاں آیا ہوں، اس پر بھروسہ کر کے آیا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہذا یہاں پر توکل اور بھروسہ مومن کا وہ نہ تو صلاح پہ ہے نہ اسباب جنگ پر ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے امام نے
نہ طاقتیں جمع کی اور نہ صلاح جمع کیا، اس لیے کہ جنگ کرنے نہیں گئے تھے، توکل کیا خدا کے اوپر۔ لوگ جمع کرتے ہیں بہادروں کو، یہاں متفرق کیا، ایک کو پہلے کوفہ بھیج دیا، 4 ایسے سپاہی بہادر، جناب مسلم بن عقیل، حضرت عباس علمبردار، عبداللہ ابن جعفر، محمد حنفیہ، یہ بنی ہاشم کے 4 بہادر ایسے ہیں، اگر 4 کو نہ پکڑ لے تو کام تمام ہے، لیکن امام علی مقام نے سب کو متفرق کر دیا۔ مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیا تنہا، عبداللہ ابن جعفر کو ساتھ نہیں لائے، محمد حنفیہ اور عبداللہ ابن جعفر کو مدینے میں چھوڑ دیا، جناب عباس کو ساتھ لائے تو اجازت نہیں دیا۔ اگر کوئی جنگ کے قصد سے آیا ہوتا تو یہ سارے کام انجام دیتا، اس کا مطلب صلح ہے، صلح کا قیام ہے، کوئی جنگ کا نہیں ہے۔ اصلاح لامتی، اپنی امت کو اصلاح کرنے زور و طاقت سے نہیں چلتا آدمی، کردار کی تلوار لے کے آئے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہی میدان میں آئے ان کے ساتھ، جو ساتھ مل کے ان کا ساتھ دیے، کہ جن کے دلوں میں حق پرستی تھی، محبت۔ چنانچہ جب یہ مومن مومن سے ملتا ہے تو کتنا باغ باغ ہو جاتا ہے۔ وہی مسلم اور حبیب ابن مظاہر، وہی جابر ابن عبداللہ ہے، عروہ ہے انصاری، کہ جب دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کے خوشحال ہو جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر جو بھی ہے صلاح بندی کے حساب سے نہیں آئے، فوج کشی کے حساب سے نہیں آئے، بلکہ مقصد اصلاح امت ہے، تو ایمان پر، توکل پر بھروسہ کرتے ہوئے یہاں وارد ہو۔ اور واقعہ کربلا شاہد ہے اس بات کا کہ امام علیہ السلام چنانچہ جو یہ شب میں چراغ کو گل کیا اور کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، تو ان 72 میں سے ایک بھی نہیں گئے اور سب رہ گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی سب جان رہے تھے، کون نہیں جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان پر بھی توکل، ایمان کی بلندی اور بھروسہ اللہ پر تھا۔ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم چلے گئے تو اطاعت سے خارج ہو گئے، اور اگر رہ گئے تو واقعی موتی و فرما بردار۔ آپ اندازہ کریں کہ اس شب میں آپ کے سامنے صرف ایک بات، یہ تو اصحاب ہیں جو آ کے بھی ملے ہیں، گھر والوں کا حال کیا ہے ان سے آپ اندازہ کریں، ان اصحاب کے ساتھ جو عورتیں ہیں ان کا کیا عالم ہے۔ تاریخ میں یہ ہے کہ شب کی تاریکی میں جب چراغ گل کیا تھا اور حضرت نے تقریر کی تھی اور بتایا کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور پھر بیعت اٹھا لی، اور اس کے بعد لوگوں نے اپنی جاں فروشی کی اور اپنی بھرپور ایمان و اقتدار اور ساتھ دینے کی جو آپ کے ساتھ ان لوگوں نے اعلان کیا اور یقین دلایا، اور اس کے بعد سب اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے۔ تو زہیر ابن قین لوٹ کر کے جب اپنے خیمے میں گئے تو اپنی زوجہ سے کہا کہ جا تجھے آزاد کیا اور غلام کے ساتھ تو چلی جا، کوفے میں جتنا مال و متاع ہے یہ سب میں نے تجھے دے دیا، اور جا چلی جا تجھے آزاد کیا۔ اس نے کہا زہیر آزاد کرنے اور نہ کرنے کا اختیار تمہیں ابھی نہیں ہے، یہ بعد میں، پہلے یہ بتاؤ کہ حسین علی مقام جو تقریر کر رہے تھے اس کو ہم نے شروع سے آخر تک سنا مگر ایک جگہ نہیں سن پائے، وہ جگہ تھی کہ جس پہ حسین نے کچھ کہا کہ جس پہ تم لوگ بڑی زور سے گریا کرنے لگے، تو وہ کیا کہہ رہے تھے یہ بتاؤ، اس کے بعد پھر جو ہوگا فیصلہ وہ ہو جائے گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہہ کیا رہے تھے۔ کہا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ چلی جا تو یہاں سے، اور تجھے میں نے آزاد کیا، تجھے دولت دے دیا، یہ غلام تیرا غلام ہے، اور لے جا ساری دولت، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ کہا دیکھو پھر تم وہی بات کر رہے ہو جو میں پوچھ رہی ہوں کہ کہا کیا۔ کہ بھائی بتا رہا ہوں اسی لیے کہہ رہا ہوں تجھے کہ چلی جا، کہا نہیں وہ بتاؤ
کہا سن، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو میرے بعد کل جب سب شہید ہو جائیں گے تو خیمے میں آگ لگائی جائے گی اور بیویوں کی ردائیں چھینی جائیں گی اور اس کے بعد ان کے رسن باندھی جائے گی اور پھر ان کو دیار بدیار کوفہ و شام تمام کھینچا جائے گا اور ہر جگہ ان کو پھرایا جائے گا۔ تو ان کا واہ سبحان اللہ زہر، تم چاہتے ہو کہ یہاں رہ کر کے فرزند رسول پہ جانثاری کرو، قربان ہو جاؤ تاکہ رسول اللہ خوش ہو جائے، اور ہمارے لیے چاہتے ہو کہ ہم چلے جائیں اور بی بی کا ساتھ نہ دے، سیدہ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے؟ نہیں زہر یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے تم جاؤ اپنا قربان ہو اور میں زینب کے ساتھ رہوں گی، واللہ کوفے بھی جاؤں گی شام بھی جاؤں گی۔ آپ اندازہ کریں یہ اصحاب کی بیویاں ہیں کہ جن کا یہ عالم ہے، ان کے مقابل اگر آپ سوچو تصور کریں تو وہ بچیاں جو آغوش حسین میں پلی ہیں، جو زینب کے ساتھ رہی ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا؟ کیا وہ ساتھ چھوڑ سکتی ہے؟ کیا کوئی ساتھ چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ نہیں عزیزو نہیں۔ لکھا ہے روایت میں کہ جب آگ لگی خیمے میں اور ظالموں نے لوٹنا شروع کیا تو ایک ظالم نے سر سے ردا کھینچی اور اس کے بعد عورتوں کو مارنا شروع کیا بے دردی سے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کبریٰ یہ بیان کرتی ہے کہ اسی تگ و دو میں جو بے ہوش ہو کے گری اور آنکھ کھلی تو دیکھا بوبی کھڑی ہے، تو میں نے کہا بوبی اماں میرے سر سے ظالم نے ردا چھین لیا۔ آواز دیے بی بی ادھر دیکھو، جو میں نے دیکھا تو میرے بوبی کے بھی سر پہ ردا نہیں تھی۔ آج دنیا کہتی ہے کہ کہیں کچھ نہیں ہوا، جی جناب تاریخ بھری پڑی ہے کہ اہل حرم کے سر سے ردائیں چھینی گئی، خیمے میں آگ لگائی گئی، اور یہ اہل حرم ایک دن پورا ایک رات پوری زمین پر بیٹھ کے کاٹے۔ جب صبح ہوئی صبح یازدہم تو پھر شمر کی طرف سے حکم، ابن سعد کی طرف سے حکم آیا اور شمر نے اٹھایا ایک ایک کو اور سب کے ہاتھوں میں رسن باندھی اور کہا سب کو قید کر کے لے چلیں گے کوفہ۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی ایک مرحلہ یہ بیان کیا جاتا ہے اور یہ عجیب و غریب جو ہے وہ معجزات میں سے ہے۔ لکھا جاتا ہے کہ امام علی مقام، بس میں نے ختم کر دیا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی۔ شمر جب امام حسین کو شہید کر کے اور ان کا سر لے کے ہاتھ میں پسر سعد کے پاس آیا، عمر سعد، اور کہا یہ حسین کا سر ہے، تو عمر سعد امام حسین کو بہت زمانے سے پہچانتا تھا لیکن سر نہیں پہچان سکا۔ اس نے کہا کہ شمر یہ سر حسین کا ہے؟ نے کہا واللہ یہ حسین کا سر ہے، مٹیوں میں اٹا ہوا ہے، چاروں طرف سے اس طرح خون میں غلطا ہے، اور وہ پہچان نہیں پا رہا، کہہ رہا ہے کہ ارے شمر میں حسین کو بچپنے سے پہچانتا ہوں، ان کے سر کی شناخت جب مجھے نہیں ہو رہی ہے تو ابن زیاد کیسے پہچانے گا، اور تو کیسے یقین دلائے گا کہ یہ حسین کا سر ہے؟ جا اسے صاف کر، اس کو دھو کے اور صاف کر کے لے آ۔ شمر کا بیان لکھتے ہیں اور یہ لکھا جاتا ہے کہ شمر جب لے کے چلا تو اس نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور یہ بات دیکھی کہ جب نہر فرات تک لے گیا کہ یہ سر کو دھوؤں تو یہ سر جو ہے اس کے منہ کھلے تھے پہلے، لیکن جیسے ہی میں نے نہر فرات میں رکھا میں نے دیکھا دہانے بند ہو گئے، جیسے ہی بند ہو گئے مجھے یہ ماجرا بڑا ایسا تعجب خیز لگا کہ میں گھبرا گیا کہ یہ کیا ہوا۔ تو میں نے ایک مرتبہ سر کی طرف دیکھ کے کہا واللہ حسین تمہارے ماں کی قسم ہے تم یہ بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے؟ اے حسین یہ پہلے دہانے کھلے تھے ابھی بند کیسے ہو گئے؟ ایک مرتبہ آواز آئی سر سے شمر تو انصاف نہیں کر رہا ہے، تو لا کے پانی میں لا رہا ہے، منہ میرے اگر دہانہ کھلا رہ جاتا تو پانی میرے منہ میں آتا، ارے اسی پانی کے لیے علی اصغر شہید ہو گئے، میری سکینہ پیاسی ہے،
الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبون اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعبيها وصالحها وشر المصطلح فيها أن تصلي على محمد وآل محمد بارے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معبود سے گناہان کبیرہ والصغیرہ عفو فرما نیک اعمال کی توفیق بارے اللہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ معبود روضہ مقدس کی حفاظت فرما بارے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما خصوصاً محبان آل محمد کے مریضوں کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما مبارک اللہ تمام حاضر نے جلسہ کی دلی مرادوں کو برلا مبارک اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے آقا و ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرما ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما اللہم تقبل من الدعا بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین یا رسول